یعنی اللہ کا علم تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا کون ہے، دنیا میں آ کر کتنی عمر جیے گا، دنیا میں آ کر کیا کرے گا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، بدبختوں میں شامل ہوگا کہ خوشبختوں میں شامل ہوگا، جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا، اولاد اس کی کتنی ہونی ہے، کہاں کہاں سفر کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے حمل میں ہوتے ہوئے سب جانتا ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ تو کیا بتائے گا کہ بھائی فیمیل ہے کہ میل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیٹ میں اس پیدا ہونے والے بچے کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتا ہے۔ بھی فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ تعالیٰ غیب کا بھی جاننے والا ہے، جو چیز آیا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، جو چیز غائب ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ الکبیر، اور سب سے برتر ہے، بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ المتعال، اور سب سے اعلیٰ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اب تم اگر اس سے چھپنا چاہتے ہو تو جو بندہ اعلانیہ بات کرے یعنی زور سے بات کرے، ومن جہر به، جو زور سے بات کرے، من اسر القول، اور جو آہستہ بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات میں چھپ جائے، وسارب بالنہار، اور جو دن کے اندر کھلے عام چلتا پھرے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ یعنی کوئی آہستہ بات کر کے اللہ سے چھپا نہیں سکتا، کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ کر اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ کوئی کتنا ہی چھپ جائے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 6 ہے، اور 13 چیپٹر یعنی کہ 13ویں سپارے کے 7ویں رکوع کے اختتام کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کے احوال کو بیان کرتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت پیش کرتے دین کی تو بجائے اس پر ایمان لانے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے لانے کا اور عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے۔ تو قرآن کریم نے کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بالسیئہ، عذاب کو، قبل الحسنتی، اچھائی سے پہلے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عذاب کے تذکرے کو سن کر وہ اللہ سے رحمت کو، حسنات کو طلب کرتے، لیکن بھلائی اور خیر مانگنے کے بجائے آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو۔ حالانکہ پہلی مرتبہ عذاب کا ذکر نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی کئی قوموں پر عذاب آ چکا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ گزر چکی ہیں عذاب کی کئی مثالیں اس دنیا میں۔ اگر تمہیں عذاب ہی دیکھنا ہے تو یہ جو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان پر بھی تو عذاب ہی آیا تھا، کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور اے پیارے حبیب آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی رب کی عادت کریمہ کیا ہے کہ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب غفار ہے۔ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، ہر درمی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، انبیاء کو جھٹلایا جاتا ہے، تو ایک طرف تو وہ رحمان و رحیم تو ہے، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، پیارے تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پھر فرمایا یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مشرکین کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معجزات ان کو دکھائے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزات کا ظہور فرمایا،
لیکن یہ ان معجزات کو مانتے نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ معجزات طلب کرتے تھے جو جناب موسیٰ کے پاس تھے، جو جناب عیسیٰ کے پاس تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے وہ والا معجزہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، وہ معجزہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ اللہ رب العزت ڈیمانڈ پر معجزہ نہیں دکھواتا ہے، بلکہ اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو ویسے ہی کمالات عطا فرماتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ معجزہ کس لیے مانگ رہے ہیں، اگر ایمان لانے کے لیے مانگ رہے ہیں تو معجزے کا ظہور ہو جاتا ہے، اور اگر صرف ہٹ درمی ہے، یعنی جس کو نہیں ماننی وہ پہلے ایک معجزہ دیکھے گا، پھر دوسرا دیکھے گا، پھر تیسرا دیکھے گا، ہر ایک کو ڈینائی کرتا جائے گا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اسے معجزہ نہیں چاہیے، وہ دل سے ایمان لانے کو تیار نہیں۔ تو اس طرح کی وہ باتیں حضور سے کہتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے انما انت منذر، پیارے آپ تو ان کو اللہ کی بارگاہ کے عذاب سے خبردار کرنے والے ہیں، منذر ہیں آپ۔ قرآن نے یہاں پر ایک حضور کا ایک اسم ذکر کیا، منذرن، منذرن کا معنی انذار کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ آپ تو منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے، ہدایت کی طرف بلانے والے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ پیارے جس طرح اس قوم کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اس طرح اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ اللہ ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی ہدایت کی طرف بلانے والے بندے بھیجتا ہے۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اس کا وقت کب مقرر ہے۔ تو جس کو عذاب بھیجنا ہے، اب اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا، وہ تو باریک سے باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ جو حمل اٹھاتی ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی کائنات میں جتنی بھی فیمیلز ہیں، جتنے بھی مادہ ہیں، وہ مادہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں، جو بھی ان کے پیٹ میں حمل ہے، اللہ جانتا ہے کس مادہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں، انسانوں کے اندر دیکھ لیں تو کتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایک وقت میں، آپ اس طرح جانداروں میں دیکھ لیں تو کتنی حاملہ ہوتی ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جڑی بوٹیوں کے اندر، پھول پھلوں کے اندر بھی مادہ اور نر کا کانسیپٹ ہے۔ تو ہر مادہ جو اٹھاتی ہے حمل، اللہ کہتا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور حمل کا سکڑنا اور پھیلنا، حمل کا سکڑنا اور بڑھ جانا، ہم ہر کنڈیشن کو جانتے ہیں۔ یعنی ابتدا کے اندر پیٹ جو ہوتا ہے، حمل جو ہوتا ہے وہ سکڑا رہتا ہے، جیسے جیسے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے حمل بھی بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے ہی بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد حمل دوبارہ سکڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایوری مومنٹ پہ ہماری نگاہ، ہم دیکھتے، ایک ایک کنڈیشن کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس رب کے پاس ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ اس حمل کو کتنا بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کی آنکھیں کہاں رکھنی ہیں، کہاں بنانی ہے، اس کا رنگ کیسا کرنا ہے، اس کو کب یہ 8 مہینے کے اندر باہر آئے گا کہ 9 مہینے باہر آئے گا، زندہ باہر آئے گا کہ مردہ باہر آئے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ ایک مبصر نے بڑی اچھی بات لکھی کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ بھی ہو رہے ہیں، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی آدمی جانتا ہے، تو اللہ بھی جانتا ہے، تو سائنس بھی آج اتنی آگے پہنچ گئی ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آج الٹرا ساؤنڈ سے یہ بات معلوم بھی کر لی جائے تو کئی مرتبہ فالس رزلٹ بھی آتا ہے۔ یعنی سارے ڈاکٹرز 9 مہینے تک بول رہے ہوتے ہیں بیٹی ہے بیٹی، بیٹا ہو جاتا ہے۔ 9 مہینے تک ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کی بیسس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہے، لیکن اللہ بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو اس کا رزلٹ ٹرو نہیں ہوتا بعض اوقات، اور سیکنڈ تھنگ ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ کون سا ہے، یہ تو اللہ کے علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یعنی اللہ کا علم تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا کون ہے، دنیا میں آ کر کتنی عمر جیے گا، دنیا میں آ کر کیا کرے گا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، بدبختوں میں شامل ہوگا کہ خوشبختوں میں شامل ہوگا، جنتی ہوگا کہ دوزخی ہوگا، اولاد اس کی کتنی ہونی ہے، کہاں کہاں سفر کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے حمل میں ہوتے ہوئے سب جانتا ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ تو کیا بتائے گا کہ بھائی فیمیل ہے کہ میل ہے؟
لیکن اللہ تعالیٰ پیٹ میں اس پیدا ہونے والے بچے کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتا ہے. بھی فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ تعالیٰ غیب کا بھی جاننے والا ہے، جو چیز آیا ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، جو چیز غائب ہے اس کو بھی جاننے والا ہے. الکبیر، اور سب سے برتر ہے، بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. المتعال، سب سے اعلیٰ ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اب تم اگر اس سے چھپنا چاہتے ہو تو جو بندہ اعلانیہ بات کرے یعنی زور سے بات کرے، ومن جہر به، جو زور سے بات کرے، من اسر القول، اور جو آہستہ بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات میں چھپ جائے، وسارب بالنہار، اور جو دن کے اندر کھلے عام چلتا پھرے. اللہ کے لیے سب برابر ہیں. یعنی کوئی آہستہ بات کر کے اللہ سے چھپا نہیں سکتا، کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ کر اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ کے لیے سب برابر ہے. کوئی کتنا ہی چھپ جائے اللہ کے لیے سب برابر ہے. پھر اللہ کہتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور ایک کے بعد ایک آنے والے فرشتے بندوں کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ نے انسان کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں. معقبات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کی ڈیوٹیاں ہیں. ایک گیا تو پھر اس کے بعد دوسرا آیا، دوسرا گیا تو اس کے بعد تیسرا آیا. حدیث پاک میں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج کا جو وقت ہے وہ فجر اور عصر ہے. یعنی عصر کے اندر ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فجر سے آئے ہوئے ہیں وہ مغرب سے پہلے پہلے عصر کے اندر واپس چلے جاتے ہیں. پھر عصر میں دوسرے والے آتے ہیں اور عصر سے لے کر فجر تک رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے بندے کیا کر رہے ہیں، لیکن بندوں کی شان بڑھانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فجر والے جاتے ہیں یہ عصر والے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ تو جو فجر کی نماز کے پابند ہوں، جو عصر کی نماز کے پابند ہوں، تو فرشتے ان کے لیے گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں مالک جب ہم ان کے پاس پہنچے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ابھی جب ان کے پاس سے آئے ہیں وہ جب بھی تیری بارگاہ کے اندر تسبیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو فرشتے اللہ بھیجتا ہے، آنا جانا ہے، یہ حفاظت کرنے والے. ایک تو اعمال کی حفاظت کرنے والے، تم کتنی نیکیاں کر رہے ہو، کتنی برائیاں کر رہے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایسا نہیں اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا اور تم اب اپنی منمانی کرتے پھرو زندگی میں، بلکہ اللہ نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا، ایک حساب کا نظام رکھا ہوا ہے. فرشتے وہ دن رات بھیجتا ہے تمہارے پاس، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہارے اعمال کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ تم دنیا میں کیا کر رہے ہو. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یحفظونہ، ان فرشتوں کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ تمہیں مشکلوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی ہے اس کو مرنا 50 سال میں، تو اب اگر ساری دنیا اسے 45 سے مارنا چاہے گی تو فرشتے ساری دنیا سے اس کو بچائیں گے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک آدمی مرتے مرتے بچ جاتا ہے، ایک آدمی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے. یہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں جو اس کو بچاتی ہیں. اور جب اس کا وقت لکھا ہوتا ہے تو اب فرشتوں کی انوالومنٹ اس لحاظ سے جو حفاظت کرنے کی ہوتی وہ نہیں ہوتی. اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہوتا ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب پھر وہ سوال کا جواب قرآن کی آیت دے رہی ہے کہ جب فرشتے ہمارے ساتھ ہر لمحے ہیں تو جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو فرشتہ کان پکڑ کے وہ بھائی کان میں آ کے کہتے کیا کر رہا ہے. اس کے علاوہ آدمی کی بری طرف چل کے جا رہا ہے تو جب فرشتے ہمارے ساتھ ہیں تو فرشتے ہمیں ارے کان پکڑ کے کہتے نہیں ہم تجھے جانے نہیں دیں گے. جب فرشتے ساتھ ہیں تو آدمی پھر برائی سے رکتا کیوں نہیں ہے؟ فرشتے ساتھ ہیں تو غلط کام سے رکتا کیوں نہیں ہے؟ تو اب اس کا قرآن جواب دے رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بہت مشہور آیت ہے اور بہت دفعہ پڑھی جاتی ہے، اس پر اشعار بھی لکھے گئے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت
حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یعنی بھائی فرشتے کیا کریں گے جب تم خود بدلنا نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو مجبور نہیں کیا نیکی کرنے پر، نہ کسی کو مجبور کیا ہے گناہ کرنے پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فری آف ول آپ کو دے دی، اختیار ارادہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر تم بدلنا چاہو گے تو روحانی طاقتیں تمہاری مدد کریں گی نیکی کرنے پر، اور اگر تم خود بدلنا نہیں چاہتے، خود نیک بننا نہیں چاہتے، خود نمازی بننا نہیں چاہتے، تو کوئی تمہیں نہیں کہے گا کہ جا کر نماز پڑھ لو، جا کر نیکی کر لو۔ یہ بات ایک عام انڈیویجول آدمی کے لیے بھی ہے کہ خود بدلو گے تو معاملات بدلیں گے، اور یہ ساری قوموں کے لیے بھی ہے۔ 800 سال تک مسلمانوں میں اسپین پہ حکومت کی، اور کس طریقے سے نکلے وہاں سے، اور آج سارے مسلمان یہ کہتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت عطا کر دے، مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دے، بس دعائیں کر رہے ہیں، کہ خود اپنے آپ کو بدل رہے ہیں؟ نہیں، ہر بندہ اپنی لحاظ سے اپنے دائرے میں کرپٹ ہے۔ یعنی جس کو موقع کرپشن کا، غلط کام کا، فراڈ کا مل رہا ہے، وہ اپنے لحاظ سے اپنی ڈیوٹی میں، اپنے کام کے اندر کوتاہی برت رہا ہے۔ تو جب آپ خود نہیں بدلیں گے تو اللہ بھی آپ کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ ان اللہ لا یغیر، یاد رکھ لیجیے سورہ رات کی آیت نمبر 11 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، مسلسل ہٹ درمیاں کرتی رہتی ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی قوم کو عذاب دینے کا، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو واپس لوٹا دے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور کوئی ایسا نہیں ہے شخص، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کائنات کے اندر کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس ظالم قوم کا مددگار بن جائے۔ هو الذی، اور وہی اللہ ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کو، اور بجلی کو خوف کے ساتھ بھی دکھاتا ہے اور امید کے ساتھ بھی دکھاتا ہے۔ خوف بجلی میں کیا ہوتا ہے؟ برق، بجلی کا خوف ہی ہوتا ہے کہ اگر بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا تو یہ تو ساری قوم تباہ ہو جائے گی، یہ بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وطمعن، اور طمع اور امید کس بات کی ہوتی ہے؟ لالچ کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ بارش ہوگی، اگر صحیح طرح بارش ہوئی تو کھیت کھلیان جو ہے وہ لہلہائیں گے، اور بارش کے ذریعے سے جو نباتات کے فوائد حاصل انسان کرتا ہے وہ فوائد بھی ہو جائیں گے۔ کون ہے؟ تو ایک بجلی سے تمہیں خوف بھی دلواتا ہے اور تمہیں امید بھی دلواتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، ينشئ کا معنی اور وہ اٹھاتا ہے۔ سحاب عربی میں کہتے ہیں بادل کو، ثقال کا معنی بھاری، اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو۔ بھاری بادل کس کو کہتے ہیں؟ جن میں پانی ہوتا ہے، جو چلتے ہیں۔ تو یہ جو تم بادلوں کی گرج سنتے ہو، یہ جو بجلی کا چمکنا دیکھتے ہو، یہ بادلوں کو کون لے کر آتا ہے؟ یہ اللہ لے کر آتا ہے۔ اور پھر یہ بادل جب آواز کرتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ جو لفظ استعمال ہوا رعد، اسی کے نام پر صورت ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور جب بجلی چمکتی ہے، بجلی کی آواز، یہ بادل کی گڑگڑاہٹ کی آواز، یا پھر بادل کو لے کر آنے والا جو فرشتہ ہے وہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ جو آوازیں آتی ہیں یہ اس کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں بادل بھی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ ملائکہ جو ہے اس کے خوف سے، جس وقت یہ بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے، یہ اللہ کی تسبیح حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب بادل کی گرج آتی اور بجلی چمکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اس دور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ بجلی گرنے کا منظر بھی کسی میدان میں جا کر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ تماشے نہیں ہیں، بلکہ
اس طرح پچھلی قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا ہے، بادلوں کے ذریعے سے، بجلی گرانے کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی کہ جب بادل گرجتا تھا، بجلی چمکتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام استغفار کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تو جب آپ بھی دیکھیں بجلی کا چمکنا یا بادلوں کی زوردار آواز، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرے۔ اللہ کہتا وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، صواعق صاعقہ کی جمع ہے، اور اس کے مطلب ہے گرجدار آواز بجلی کی، اور وہی بھیجتا ہے بجلی کو کڑکدار، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہتا ہے اللہ بجلی گرا دیتا ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جب اتنا سب کچھ اور سارا ہی کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ان کی حالت کیا ہے مشرکین کی؟ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ اللہ کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شدید المحال، وہ بہت سخت پکڑنے والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یا دوسرا ترجمہ کریں گے تو اسی کی دعوت، جس طرف اللہ بلاتا ہے اسی کی دعوت حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، لیکن یہ مشرکین یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، جو ان کو کسی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں، یعنی بتوں کو پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو ان کا پکارنا ان کو ہے جو ان کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ تو ان کی مثال ان بتوں کو پوجنے پر ایسی ہے کہ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی ہتھیلیوں کو، کباسط، باسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، کباسط کفیہ، جیسا کہ ایک شخص نے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا دیا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی خود بخود اس کے ہاتھوں میں آ جائے اور خود بخود منہ کو پہنچ جائے۔ یعنی ایک بندہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور بتوں سے مانگ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ سب کچھ مجھے مل جائے گا، وہ سب کچھ ہاتھ ان کے آگے پھیلا دیے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ جو مانگوں وہ سب کچھ میرے پاس آ جائے گا۔ تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ پانی نیچے ہے اور اس نے صرف ہاتھ پھیلا دیے، اور اس امید پر کہ پانی خود بخود لیبلغ فاہ، اس کے منہ میں پہنچ جائے گا۔ اللہ کہہ رہا وما هو ببالغ، پانی تو اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ پکار کس کو رہا ہے؟ پکار ان کو رہا ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے اختیار رکھتے ہی نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا نہیں ہے مگر سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ آخری دو آیت ہیں، اور یہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں یہ سجدے کی آیت ہے، تو مکروہ وقت جب گزر جائے تو آپ سجدہ کر لیجئے گا اس آیت کو سن کر۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کہہ رہا ہے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، طوعاً او کرہن، طوعاً و کرہن، کوئی خوشی سے سجدہ کرتا ہے، جھکا ہوا ہے اللہ کے آگے، اور کوئی ناخوشی سے جھکا ہوا ہے، جھکے ہوئے اس کے فرمان، اس کے سسٹم کے تحت سب ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ناخوشی سے کون جھک رہا ہے؟ چلے ہم تو اپنے ارادے سے خوشی سے جھک رہے ہیں، لیکن جس کو نہیں جھکنا تو اس سے مراد کیا؟ نماز پڑھنا، یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کافر تو نماز پڑھتا نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے نظام کے آگے سر جھکانا، یعنی کافر بھی اگر چاہے کہ آج کی رات نہ ختم ہو تو کیا روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ یعنی پوری دنیا کے کافر مل کر چاہیں کہ آج کا دن، آج کا سورج نہ غروب ہو، تو کیا سارے کافر مل کر اللہ کے نظام کا جو سورج ہے اس ایک سورج کو بھی روک سکتے ہیں کہ نہیں آج کے دن ہم ختم نہیں ہونے دیں گے؟ ہم سب لوگوں نے اس بات پر اتحاد کر لیا۔ تو اللہ کہہ رہا سب ہی اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، سب اس کی فرمان کے تابع ہیں، سب اس کے سسٹم کے انڈر میں ہیں۔ فرمایا اور کوئی خوشی سے ہے اور کوئی ناخوشی سے۔ وَظِلَالُهُمْ، یہاں تک کہ ان کے سائے بھی صبح و شام ہماری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ سائے کو دیکھیں آپ کسی شخص کے، صبح کیا ہوتی ہے؟ جیسے صبح ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سایہ ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے،
پھر زوال کے وقت تھوڑا بڑھنا شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑھتا ہے، وہ بڑھنے کے بعد پھر دوبارہ جب زوال کا وقت گزرتا ہے تو اب سایہ دوبارہ جھکا رہتا ہے۔ تو جو آدمی کتنا ہی دنیا میں اکڑ لے، اس کا سایہ یہ روزانہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا سایہ اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ قل من رب السماوات والارض، اے حبیب ان سے پوچھئے کون ہے زمین اور آسمان کا رب؟ قل اللہ، اب آپ خود بیان کیجئے ان سے، کیونکہ یہ جھجکتے تھے، جانتے تو تھے اللہ نے بنائی یہ ساری کائنات، لیکن ایک طرف اللہ کو بھی مانتے تھے اور ادھر 360 بت بھی تھے۔ تو اللہ اب حضور پوچھتے تھے قل من رب السماوات والارض، کون ہے جو زمین اور آسمان کا پالنے والا ہے؟ تو اب جب حضور ان سے سوال کرتے تو یہ مبہوت ہو کر حضور کو دیکھتے، کوئی جواب نہ دیتے، تو حضور سے کہا جاتا پیارے آپ کہیے قل اللہ، وہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہو، مددگار بناتے ہو، کارساز بناتے ہو، ان کو بناتے ہو کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ جو اپنی جان کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی وہ بت کسی نفع کے اور کسی نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، پیارے ان سے پوچھئے کیا اندھا اور بینا، اندھا اور آنکھ والا برابر ہے؟ یعنی اندھا وہ کہ جس کو اتنے دلائل اللہ کی قدرت کے نظر نہیں آ رہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر خدا کو یاد کر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اور آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اندھیرے اور کیا نور، کیا لائٹ دونوں برابر ہیں؟ اندھیرے سے مراد شرک ہے، اندھیرے سے مراد گمراہی ہے، اور نور سے مراد ایمان ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب بڑی اچھی ایک دلیل دی اللہ نے، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا یہ جن کو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، جنہوں ام جعلوا، کیا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے لیے شریک، ایسے شریک بنا لیے ہیں، ایسے معبود بنا لیے ہیں، خلقوا کخلقہ، کہ جنہوں نے اللہ کی طرح ہی کوئی اور مخلوق پیدا کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، اور ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اس کی مخلوق۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ ان سے پوچھئے کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ خلق ہی کیا اس عالم میں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کنفیوژن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یار یہ جو 2 لاکھ بندہ ہے یہ اللہ نے بنایا، اور 10,000 جو بندہ بنایا یہ فلاں بت نے بنایا۔ تو اب یہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ خالق مانے کس کو، کیونکہ ایک طرف تو اللہ کے بنائے ہوئے بھی ہیں، ایک طرف بتوں کے بنائے ہوئے بھی ہیں، یا آسمان 7 ہیں تو 5 اللہ نے بنائے اور 2 بتوں نے بنائے۔ تو اب یہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ 5 اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو اللہ خالق ہے، یا 2 جو بتوں نے بنائے وہ 2 بت خالق ہیں، تو یہ خالق ہونے میں کنفیوز ہو رہے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان سے پوچھو کہ ان کے بتوں نے کچھ دنیا میں بنایا ہے؟ جب یہ ان سے پوچھو گے تو یہ خود کہیں گے کہ یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود انہیں بنایا ہے، انہوں نے کیا بنایا؟ جب اللہ خالق ہے تو آپ کہیے قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرمائیے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور صرف خالق نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ پہلی چیز کا رد کیا کیا کہ یہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات ہے، اکیلا کیسے چلائے گا؟ تو کہا خالق ہر چیز کا وہی ہے، اور مختلف لوگوں نے چیزیں نہیں بنائی ہیں، اس اکیلے نے بنائی۔ اور پھر وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، قہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص یا وہ ہستی، وہ ذات جس کے سب کچھ کنٹرول میں ہو، انڈر دا کنٹرول ہو، اس شخص کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں قہار۔ تو اللہ تعالیٰ تخلیق بھی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد ہر چیز کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جیسے ایک شخص ہے جس نے کار کو بنا دیا، لیکن اب کار بنانے کے بعد اس کی کنٹرول میں تھوڑی ہے، کار تو کنٹرول کس کے اندر ہاتھ میں، جو جس نے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ وہ خالق ہے جو پیدا کرنے والا بھی ہے، اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ
اس کے توحید کے دلائل کی معرفت ہمیں نصیب کرے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب کرے۔ ان آیات میں جو نشانیاں، جو راز اللہ نے بیان کیے ہیں، ان کی آگاہی، ان کی آشنائی، ان کی معرفت حق ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ دلائل، یہ قرآنی آیات ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، تا قیامت ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو توحید و رسالت کے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، شرک سے، شرک پرستی سے، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنی پناہ، اپنی ایمان عطا فرمائے۔ یاد سے سجدہ کر لیجئے گا جب مکروہ وقت گزر جائے۔ سجدے کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اور جب سجدے کی آیت تلاوت کی جائے تو سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہمیں ہر لمحہ سرب سجود رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔